خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی بات پر غور کریں گے جو سچ میں بہت دلچسپ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ کیا واقعی ہمارا خالق ہم سے بات کرتا ہے، اور اگر ہاں تو یہ رابطہ آخر ہوتا کیسا ہے؟ تو آج ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ذرائع اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ کوئی یک طرفہ پیغام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل اور متحرک دو طرفہ بات چیت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ ذرا اس پیغام کے وزن کا تصور کریں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ خدا کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پیغام کتنا عظیم اور بھاری ہے، مطلب ایک ٹھوس پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک عام انسان کے انفرادی تجربے کی بات کریں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیغام کی اصل طاقت کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم وحی کے تصور کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی ایک ایسی کتاب کی جو کلام کرتی ہے، اس کے بعد انسانی رد عمل، پھر نماز میں خشوع، اور آخر میں اس روحانی تعلق کی نشانیوں پر بات ہوگی۔ تو بس یہی ہمارا آج کا سفر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، وحی کا تصور۔ یہ الہامی رابطہ آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لامحدود خالق اور محدود انسان کے درمیان جو اتنا بڑا فاصلہ ہے وہ طے کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب وحی میں چھپا ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب وہ پیغام ہے جو خالق اپنے چنے ہوئے افراد یعنی نبیوں اور پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ مقصد انسانیت کی رہنمائی۔ دراصل یہ وہ بنیادی پل ہے جو آسمان اور زمین کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اسلامی تحقیق اور مباحث کے مطابق خالق کا یہ پیغام 3 مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ پہلا طریقہ بڑا سادہ سا ہے، دل میں کوئی خیال یا الہام ڈال دینا۔ دوسرا طریقہ براہ راست کلام ہے، لیکن ایک پردے کے پیچھے سے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کے واقعے میں بیان ہوا ہے۔ اور تیسرا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ کسی مقرب فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا جائے، اور ہاں، قرآن اسی تیسرے طریقے سے نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سارا سلسلہ آپس میں جڑا کیسے ہے۔ یہ کوئی ایک طرفہ تقریر بالکل نہیں ہے۔ ایک طرف خالق ہے جو قرآن، سنت اور اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعے پہل کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ نماز، دعا اور غور و فکر کے ذریعے اس کا جواب دے۔ یہ ایک بہترین اور مکمل انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہے۔ اب آتے ہیں اس رابطے کے سب سے خاص ذریعے کی طرف، ہمارا دوسرا حصہ، ایک کتاب جو واقعی بولتی ہے، یعنی قرآن کا زندہ مکالمہ۔ یہ نمبر 332 بہت اہم ہے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ اس کتاب میں لفظ کل یعنی کہہ دو ٹھیک 332 بار استعمال ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ دراصل انسان کے شکوک، سوالات اور اعتراضات کا پہلے سے دیا گیا جواب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے واقعی کوئی براہ راست ہم سے بات کر رہا ہے، بالکل زندہ اور متحرک۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ یہ رابطہ صرف باہر سے کتاب کے ذریعے ہی نہیں ہو رہا، انسان کے بالکل اندر بھی ایک بلٹ ان سسٹم موجود ہے جسے فطرت کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک قدرتی کشش ہے جو انسان کو اچھائی اور اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والے انسان میں یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، یعنی نشانیاں باہر اس عظیم کائنات میں بھی ہیں اور بالکل ہمارے اندر بھی۔ تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حصے 3 میں ہم دیکھیں گے انسانی رد عمل۔ اس بلاوے پر ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ عملی طور پر اس مکالمے کا حصہ کیسے بنا جائے۔ خیر، روزانہ 5 وقت کی نماز دراصل اسی بلاوے کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کا نام ہے، اور جب ہم دل سے دعا مانگتے ہیں، آسمان اور زمین کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، یا اپنے کسی بھی کام میں صرف خالق کی خوشنودی کے لیے نیت کو خالص کرتے ہیں، تو ہم دراصل اسی پکار کا عملی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے اور یہ رابطہ ٹوٹنے لگے تو پھر کیا ہو؟ اس کنیکشن کو دوبارہ جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرائع میں سچی توبہ کے 4 واضح مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اس غلط کام کو فوراً چھوڑ دینا۔ دوسرا، دل سے خالق کا حکم تسلیم کرنا۔ تیسرا، اگر کسی کا نقصان کیا ہے تو اسے ٹھیک کرنا۔ اور چوتھا مرحلہ، آئندہ کے لیے ہدایت کے راستے پر جمے رہنا۔ دیکھیں، صرف زبان سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس رد عمل کی کیفیت کی۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے عاجزی اور خشوع پیدا کرنا، یعنی دل کی سچی حاضری۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کو شاید ایک روایتی فرض سمجھ کر جلدی پڑھ لیتے ہیں، پر خشوع وہ چیز ہے جو اس عمل کو ایک بے جان رسم سے نکال کر خالق کے ساتھ ایک انتہائی گہری گفتگو میں بدل دیتی ہے۔ خشوع کا سیدھا سا مطلب ہے دل اور دماغ کا پوری طرح حاضر ہونا۔ یہ احساس ہونا کہ ہم اس پوری کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں،
सोचें ज़रा, क्या ज़बरदस्त एहसास है ये। खुशू हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही अमली तजावीज़ भी मिलती हैं, जैसे अल्फाज को सिर्फ पढ़ना नहीं, उनके मानी को महसूस करना, खास तौर पर सूरत फातिहा पर गौर करना, सजदे के दौरान दिल से दुआ मांगना, नमाज में एक ही सूरत बार बार दोहराने के बजाय थोड़ी तब्दीली लाना, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना, और सबसे अहम बात, दिल का हाल ऐसे बयान करना जैसे किसी इंतहाई करीबी दोस्त से बात की जा रही हो, जो बिना कहे सब समझ जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी हिस्सा 5, रूहानी ताल्लुक की निशानियां। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कनेक्शन बिल्कुल फिट काम कर रहा है? इसके लिए ज़रा अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। अगर दिल खुद ब खुद नमाज और कुरान की तरफ खिंचा चला जा रहा है, मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद अंदर एक अजीब सा सुकून है, या फिर किसी गलती के बाद फ़ौरन बेचैनी और सच्चा पछतावा होता है, तो समझ लीजिए कि यही वो निशानियां हैं। ये इशारा है कि खालिक के साथ कम्युनिकेशन का नेटवर्क पूरी तरह बहाल है। अच्छा, यहाँ शुक्र का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर शुक्रगुजारी का मतलब हम बस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करना समझते हैं, है ना? लेकिन इस बुनियादी ढांचे में कुरान जिस शुक्र की बात करता है वो अमल से मुताल्लिक है। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, अपने फ़राइज़ को पूरा करना, जो अहद किया है उसे निभाना, असल शुक्र यही है, एक मुकम्मल एक्शन बेस्ड रिस्पॉन्स। तहकीकी ज़राए में इस सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बेहद खूबसूरत तशबीह दी गई है। कलाम इलाही को एक ऐसी मजबूत रस्सी कहा गया है जो आसमान और ज़मीन को आपस में जोड़ती है। एक ऐसी रस्सी जो बिल्कुल हकीकत में फ़ानी इंसान को लामहदूद अबदियत से कनेक्ट कर रही है। तो हम इस दिलचस्प जायजे के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने से पहले एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कायनात के खालिक और इंसान के दरमियान वाकई एक दो तरफा मुकालमा हर वक्त जारी है, तो क्या होगा अगर एक तरफ से कोई सुनना ही बंद कर दे? क्या इस रूहानी गुफ्तगू को जिंदा रखने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज की वजाहत में बस इतना ही। सीखने का ये सफ़र जारी रखिए।